السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ سب سے پہلی گزارش تو ناظرین یہی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی اس کی تلقین کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، اردو زبان کی کہاوت کے مطابق کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پچھلے 2 ماہ سے قریباً ہمارے میڈیا پہ مولانا کے مارچ کو اتنی ہائپ کیوں ملی ہوئی تھی۔ خاکسار اور ہم جیسے کچھ اور 2-4 بیوقوف تو شروع سے بات کہہ رہے تھے کہ یہ 5th جنریشن وار کا زمانہ ہے، یہاں دایاں دکھا کے بایاں داؤ لگایا جاتا ہے، سجی دکھا کے کھبی ماری جاتی ہے۔ یہ سارا ٹنٹا جو تھا، جن مقاصد کے لیے تھا، وہ سامنے آ گئے۔ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر کو جو ایک دم ہائپ ملی تھی اس کو ختم کیا جائے اور آسانی کے ساتھ بھارتی حکومت کو یہ موقع ملے کہ بین الاقوامی جو منصوبہ بندی جو سازش تیار ہوئی ہے اس کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہو۔ آپ نے دیکھا سب سے پہلے تو وزیر اعظم کی بہت جوشیلی تقریر، اس تقریر کے حوالے سے پہلے کہا گیا جی کہ ہر جمعے کو ہم جو ہے وہ 1 گھنٹے کے لیے مظاہرہ کیا کریں گے، وہ ایک ہی جمعے میں ٹھنڈا ہو گیا۔ شاید اگلے ایک جمعے میں انہوں نے ہاتھ بھی کسی کے ساتھ وہ زنجیر بنا کے بھی دکھائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مولانا قبلہ و کعبہ کی انٹری ڈالی گئی اور دن رات جو ہے لوگوں کو کنفیوز کر کے یہ پروگرام چلائے گئے، جس میں مارچ ہوگا، مارچ نہیں ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا نہیں ہوگا، ڈنڈا بردار آ گئے۔ اب وہ بندروں کی طرح کلا بازیاں لگا کے دکھانے لگے ہیں۔ اب جناب انہوں نے وردیاں پہن لی، اب جو انہوں نے وردیاں اتار دی ہیں، اب پابندی لگ گئی ہے، اب پابندی اٹھائی جا رہی ہے۔ اب ہم یہاں سے نکلیں گے، اب ہم وہاں سے نکلیں گے۔ ہاں جی، آپ دھرنا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ جی ہم دھرنا نہیں دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم ابھی آپ کو بتا نہیں سکتے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور سیاسی جماعتیں پہلے جناب انہوں نے شروع کر دیا کہ جی ادھر سے نکلیں گے، ادھر سے نکلیں گے۔ میاں شہباز شریف کا اور آرڈر تھا، میاں نواز شریف کا اور آرڈر تھا، بلاول زرداری کچھ اور کہہ رہے تھے۔ یہ سارا ڈرامہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے خوب چل رہا اور اس ڈرامے میں بالکل دب کے رہ گیا مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں کے مظالم اور جو جناب تھوڑی بہت آواز اٹھ رہی تھی۔ اس چکر میں انڈیا نے 4 کشمیر سینٹر جو یورپ اور امریکہ میں پچھلے کوئی 15 سال سے متحرک تھے بند کروا دیے۔ کسی نے بتایا آپ کو؟ نہیں بتائیں گے۔ برسلز میں بھی، لندن میں بھی، ادھر واشنگٹن میں بھی، اور چوتھا شاید اسکینڈینیویا کے کسی ملک میں ہے، آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ 4 بند کروا دیے، جبکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ ٹرمپ نے کہا تھا، میں صدر ٹرمپ آ گیا جی میدان میں، اس نے کہہ دیا تھا جی میں یہ کرا دوں گا، میں وہ کرا دوں گا، اور جناب میں فرائض ادا دوں گا۔ ہاں بھائی تم کرفیو اٹھا لو جی، کرفیو یہ کر دو جی، وہ کر دو، ریلیف دو لوگوں کو، اور جناب وہ ہمیں جانے کی اجازت دی جائے، ہمیں جانے کی اجازت۔ یہ ڈرامے، یہ ساری پکھنڈ بازیاں، ہائے بدقسمت پاکستانیوں، ہائے بدقسمت پاکستانیوں، تمہیں کبھی عقل نہیں آئے گی۔ آج مجھے کسی صاحب نے ایک کلپ بھیجا ہے جو مفتی کفایت حسین کسی نوجوان سے انٹرویو کر رہے ہیں۔ یہ غالباً کل کا انٹرویو ہے ان کا۔ اس انٹرویو میں وہ نوجوان ان سے پوچھتا ہے کہ جی مفتی صاحب آپ کا نشانہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کو تو پنڈی کی طرف جانا چاہیے تھا، آپ یہ اسلام آباد کا لینے جا رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب پھر جوش وہ جذبات میں اور جناب وہ تکبر میں آ کے اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں ان کا طریقہ واردات کیا ہے۔
اس میں بتا رہے ہیں کہ جی پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ جو ان کا اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا جو سلیکٹڈ بندہ ہے، جب ہم اس کو ماریں گے تو یہ چوٹ سیدھی ان کو لگے گی، تو پھر اس کے بعد جناب ہم جب دیکھیں گے کہ وہ کمزور پڑ گئے ہیں، پہلی بات دشمن، اس نے باقاعدہ جنگی حکمت عملی بیان کر دی ہے کہ کس طرح وہ جی ایچ کیو پہ قبضہ کریں گے۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، مجھے معلوم نہیں یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اگر یہ خبر صحیح ہے تو بہت بروقت ہے۔ سابق سینیٹر حمداللہ کے متعلق ہمیں بتایا گیا کہ جناب وہ تو افغان نیشنل ہیں، اور پچھلے 1 سال سے جو ان کا شناختی کارڈ، آپ کو پتا افغانوں کو وقتی طور پہ پاکستانی شناختی کارڈ جاری ہوتے ہیں ایک مخصوص مدت کے لیے، کہ وہ ان کا شناختی کارڈ ہی ختم ہو چکا ہے، وہ تو اس کے بغیر ہی وہ جو موج میلہ کر رہے تھے۔ اب بیمرا نے کہا کہ جی ان کو آپ زحمت نہ دیا کریں۔ یہ لارنس آف عربیہ کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، آپ نے 1945 کی وہ جو نواب تھے، اب ان کا مجھے پورا نام نہیں یاد رہا، ان کی یادداشتیں ہیں جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ لندن میں ایک مضافات میں گئے جہاں بالکل جنگل کے اندر ایک دینی مدرسہ بنایا ہوا تھا، اس مدرسے میں جو یہ نوجوان تھے MI6 کے، ان کو ٹریننگ، ان کو مکمل عالم بنایا جا رہا تھا، ان کو یہ قرآن پاک، احادیث اور دیگر جو اسلامی علوم ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، اور پھر انہیں کس طرح لانچ کیا جاتا ہے، کس طرح ان کا ڈرامہ بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اچانک وہ کسی ملک میں جا کے اعلان کرتے ہیں اسلام قبول کرنے کا، پھر اسلامی تعلیمات میں داخل ہو جاتے ہیں جناب، اور پھر وہ عالم بن جاتے ہیں، پھر کسی مسجد میں، کیونکہ ظاہر ہے وہ مطلب کوئی انگریز اگر مسلمان بنے گا تو ویسے ہی مسلمان اس سے بہت متاثر ہو جائیں گے، جس کے بعد پھر وہ اپنا کام شروع کرتا ہے، یعنی اس کو ہم سیٹلڈ ایجنٹ کہتے ہیں انٹیلیجنس کی زبان میں، جو بہت مطلب سرمایہ ہوتے ہیں کسی انٹیلیجنس کا۔ لارنس آف عربیہ بھی ایک سیٹلڈ ایجنٹ تھا جس نے شریف مکہ کو کہا کہ تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو، یہ عثمانی کے مامے لگتے ہیں یہاں کے مکہ مدینہ کے، اس نے جناب وہاں بندوق نکال کے جہاد کا اعلان کر دیا۔ ان دنوں میں کیونکہ سلطنت عثمانیہ کا زوال تھا، انہوں نے عقل مندی کی، انہوں نے کہا آپس میں لڑنے مرنے کی وجہ سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقیات ہمیں دے دو اور تم رکھ لو اپنا مکہ مدینہ۔ یہ افسانے نہیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، حقائق ہیں۔ اور اب کیا ان کا طریقہ کار بدل گیا؟ نہیں، طریقے کوہکن میں ہے وہی ہلائے پرویزی، طریقہ ان کا وہی ہے بھائی، ایسے ہی وہ کام کرتے ہیں، ایسے ہی کریں گے، ان سے آپ اس کے علاوہ کوئی توقع نہ رکھیں۔ جب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ پاکستان تو بنا اسلام کے نام پہ ہے، جھوٹا سچا جو بھی ہے، بہرحال پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس پہ تو ہمارا ایمان ہے نا، ہمارا عمل کیا ہے یہ تو خیر ایک الگ مسئلہ ہے، ایمان تو ہمارا یہی ہے نا۔ دنیا میں 2 ہی اسٹیٹس ہیں پوری دنیا میں جو مذہب کی بنیاد پہ بنی ہے، ایک اسرائیل بنی ہے، ایک پاکستان بنا ہے۔ تو پاکستان کو مٹانے کے لیے پاکستان کے قیام کے فوراً بعد سے میں آپ کو سناؤں گا جگتو فرنٹ کی کہانی، اس کے بعد کہ کیا کیا پاپڑ بیلے گئے اس کو ختم کر، کیا کیا سازشیں ہوئیں، کس طریقے سے پاکستان کو دو لخت کیا گیا۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے جو ہمارے بچوں کو کسی نے نہیں پڑھانی، آپ کو تو وہ پتہ نہیں کیا پڑھا دیتے ہیں، وہ واقفیتیں، وہ پاکستان کیا بنایا ہوا ہے انہوں نے، ایک جو مختصر کورس بنایا ہوا ہے پاکستان کچھ پاکستان سٹڈیز جو ہے۔ آپ نے دیکھا یہ 2 مہینے سے جو ڈرامہ چل رہا تھا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ نواز شریف رہا ہو جائیں گے، مریم نواز رہا ہو جائیں گی، زرداری رہا ہو جائیں گے، اسی بنیاد پہ باقی بیمار
باقی بیمار صرف سیاسی، غریب کا نہیں، غریب کے لیے نہیں عدالتیں ہیں یہ جو یہ ہفتے اتوار والے دن جو عدالتیں کھلتی ہیں یہ غریبوں کے لیے نہیں کھلتی۔ کل وہ حمید بھٹی دکھا رہا تھا اس پہ چینل پہ، اس نے ایک پیپر دکھایا، اس نے کہا جی 8 بندے ہیں، یہ ان کی انکوائری کر لیں، ان میں سے 4 یا 5 کینسر کے مریض ہیں، 2 خطرناک، ایک تو سٹنٹ پڑ چکے ہیں، ایک کو دل کا مریض ہے بیچارہ، اور ان کی تھوڑی تھوڑی سزا باقی رہ گئی ہے، ان کو ضمانت نہیں دے رہے، پچھلے 5 سال سے تاریخیں لگ رہی ہیں ان کی۔ ہائی کورٹ کے وہاں جج نے، عطا من اللہ نے بھی ایسی مثال دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت اچھا یہ فیصلہ کیا، انہوں نے یہ وارن کیا کہ یہ عدالت کو ذلیل نہ کراؤ، عدالت پہ یہ ذمہ داری نہ ڈالو، اسٹیٹ اوے آ کے بات کرو۔ حکومت یہ کام کر سکتی ہے، تم کیوں عدالتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہو؟ ارے اللہ کے بندو، عدالت کو، حکومت کو، پولیس کو، دیگر یہ محکمہ زراعت کو، ان سب کو کون استعمال کر رہا ہے؟ یار ہماری کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو کوئی 20ویں درجے کی کٹھ پتلی بھی نہیں ہے۔ اس سارے ڈرامے میں سے نکلا یہ کہ جناب وہ جو دھرنے ہو رہے تھے، وہ جو جناب ڈنڈوں مردانوں کا جلوس، اب یہ کرنے جی ہم تو پشاور روڈ پہ اپنا موج میلہ کر لیں گے، آخر پیسے پوسے بھی تو اتنے پکڑے ہی ہوئے ہیں، گاڑیاں بھی توائی ہوئی ہیں، تماشا تماشا 2 دن دکھا کے چلے جائیں گے، روٹی پانی کا بندوبست کر دینا، یہ ہمارا خرچہ ہے وہ دے دینا۔ یہ اوپر کی سطح پہ یہ بات طے ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی انہوں نے۔ وہ جو بہت دعوے کر رہے تھے کہ جناب میں تو کرپشن کو NRO نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں، انہوں نے بتا دیا تیری ٹکے کی اوقات نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ بات، میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ عمران خان کو بہت ذلیل کریں گے، اتنا ذلیل کریں گے نا یہ عمران خان کو، وہ اس سے استعفیٰ تو نہیں لیں گے، لیکن اللہ نہ کرے، مجھے لگتا یہ ہے کہ باقی کی زندگی عمران خان یا پاکستان سے باہر گزاریں گے یا جیل میں گزاریں گے۔ یہ محمد مالک قسم کے جو 2-3 پرانی جھوٹے ہیں نا، ان کو انہوں نے ایکٹیو کر دیا ہے۔ یہ پتہ نا آپ کو، کبھی وہ ادھر لگے ہوتے ہیں اس سیل میں، میڈم والے سیل کے ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سیل کی کبھی کسی سیل کی، اصل میں یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ملازم ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ان پہ آپ کو بات کروں گا۔ اب بات یہ ہے 2 مہینے سے جو ہمارا یہ ہمیں ذلیل کر رہے تھے، سارے پاکستان کو پاگل کیا ہوا تھا، وہ جی وہ مولانا صحیح ہے جی، وہ مولانا غلط ہے جی، وہ یہ آ جائے گا جی، وہ آ جائے گا، 2-4 بھانڈ ہیں موٹے موٹے جو ارب پتی، جن کے 20 شادیاں کی ہوئی ہیں۔ یار یہ ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ ہمارے وزیر خارجہ، یہ ہمارے وزیر اعظم، یہ ہمارے بڑے بڑے 73 خان، اور 2 ٹکے کی یہ جو چھوکری ہیں لونڈیاں، وہ کیمرے پکڑ کے جاتی ہیں، ان کو الو بنا دیتی ہیں۔ اب آگے بھی کوئی آ جائے گا، 1-2 بندے نہیں آئیں گے، 2-4 نئی جو دریافتیں ہیں وہ ساتھ لے کر میدان میں اتریں گے، وہ اگلے عمران خان ہمارے وہ ہوں گے، اور ہم ان کو بھی قبول کر لیں گے۔ میں اس نتیجے پہ عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوں کہ پاکستان کو نہ امریکہ نے نقصان پہنچایا ہے، نہ اسرائیل نے، نہ یہودیوں نے، نہ کافروں نے، پاکستان کو پاکستانیوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ میں بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں، کسی اللہ والے سے ایسے نہ پوچھا تھا کسی نے کہ امام حسین کے قاتل کون ہیں؟ انہوں نے کہا تھا جی امام حسین کے قاتل صحابہ کی اولاد میں سے ہی ہیں، پاکستان کے قاتل پاکستان میں سے ہی ہیں۔
مسلمانوں کے قاتل مسلمانوں میں سے ہی ہیں بھائی میرے. لبنان کو کسی نے تباہ نہیں کیا, مسلمانوں نے کیا تھا. لیبیا کو مسلمانوں نے کیا تھا. عراق کو مسلمانوں نے کیا تھا. شام کو مسلمان کر رہے ہیں. اب ٹرکی کا بھی وہ ٹوچو لگا دیا انہوں نے ساتھ. ہمیں کانسپریسی تھیوریاں بتاتے ہیں, الو بنایا ہوا ہے, اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں, سارے قوم کو بندروں کی طرح نچا رہے ہیں. قوم ناچ رہی ہے, لگے رہو منا بھائی. وما علینا الا البلاغ.